آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم، قسط نمبر 168، بعثت مبارکہ، حصہ دہم۔ مزید آگے بڑھنے سے قبل سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ہلکا سا ٹچ کر دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو کی بر وقت اطلاع ہو سکے۔ فطرت الوحی، حصہ اول۔ یہ بات وضاحت سے پہلے بیان کی جا چکی ہے کہ جب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے 40 سال پورے ہو گئے تو ماہ ربیع الاول میں آثار نبوت کا ظہور سچے خوابوں کی صورت میں شروع ہو گیا۔ 6 ماہ تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ پھر رمضان المبارک کے مہینے میں جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسب معمول غار حرا کی خلوتوں میں گوشہ نشیں تھے، عبادت و ذکر الہی اور آیات ربانی میں غور و تدبر میں شب و روز منہمک تھے، اس ماہ کی ایک بابرکت رات کی ایک سعید ترین ساعت میں نزول وحی کا آغاز ہوا اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے رب قدوس کا پہلا روح پرور پیغام پہنچایا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی سورہ علق کی آیات 1 تا 5۔ کچھ عرصے کے لیے نزول وحی کا سلسلہ رک گیا۔ کان سروش غیب یعنی فرشتے کی آواز کی لذتوں سے آشنا ہو چکے ہیں، روح اس پیغام کی لطافتوں کا مزہ چکھ چکی ہے، دل بے قرار کو ان پیارے پیارے جملوں میں سکون و اطمینان کا ایک گراں بہا خزانہ مل گیا ہے۔ غار حرا کا خلوت نشی اس لطف عمیم کے لیے سراپا انتظار ہے۔ وہ لمحہ اب کب آتا ہے جب محبوب حقیقی کی دل نواز صدا فردوس گوش بنے گی، روح کو قرار اور دل کو چین نصیب ہوگا۔ کئی راتیں گزر چکی، کئی دن بیت چکے، لیکن وہ سعادت آئی گھڑی دوبارہ نہیں آئی۔ معلوم نہیں وہ قاصد فرخندہ پھر کب آئے گا۔ اگر وہ نہ آیا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ جان حزی پر کیا گزرے گی؟ دل مضطرب کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بے قراری اور بے چینی گوارا نہ ہوئی۔ کچھ عرصے بعد نزول وحی کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا، جس کا ذکر امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں یوں کیا ہے۔ ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فترت وحی کی حدیث بیان کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنی اسنا، میں ہیرا سے واپسی پر وادی میں چل رہا تھا کہ میں نے آسمان کی طرف سے آواز سنی۔ میں نے اپنی نگاہیں اوپر اٹھا کر دیکھا تو اچانک مجھے وہ فرشتہ نظر آیا جو ہیرا میں میرے پاس آیا تھا۔ وہ فرشتہ زمین و آسمان کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر میں مرعوب سا ہوا۔ پھر میں گھر لوٹ آیا۔ میں نے کہا مجھے چادر اڑا دو۔ جب میں چادر اوڑھ کر لیٹا ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات بینات مجھ پر نازل فرمائی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ اے چادر اوڑھنے والے، اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کیجیے اور اپنے لباس کو پاک رکھیے اور بتوں سے حسب سابق دور رہیے۔ اس کے بعد نزول وحی کا سلسلہ بڑی سرگرمی سے شروع ہو گیا۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، یہاں چند باتیں غور طلب ہیں، آگے بڑھنے سے پہلے ان پر غور کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1، اس روایت کی اصلیت کیا ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ فترت وحی کے عرصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مایوسی کی حالت میں پہاڑ کی چوٹی سے اپنے آپ کو نیچے گرا دینے کا کئی بار ارادہ کیا۔ ہر بار حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے ظاہر ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 2، فترت وحی کی مدت کے بارے میں صحیح قول کون سا ہے؟ اور نمبر 3، سب سے پہلے قرآن کریم کی کون سی آیات نازل ہوئیں؟ پہلے ہم مذکورہ روایت کے بارے میں عرض کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التعبیر میں یہ روایت بائیں الفاظ بیان کی ہے۔ کچھ عرصے کے لیے نزول وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، جس سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم از حد غمگین ہوئے۔ کئی بار پہاڑوں کی چوٹیوں پر اس لیے گئے کہ وہاں سے اپنے آپ کو نیچے پھینک دے۔ جب بھی اس خیال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی کسی چوٹی پر پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سامنے نظر آنے لگتے اور یہ کہتے، یا محمد انک رسول اللہ حقا، اے محمد آپ بلا شبہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو قرار آ جاتا اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے آتے۔ پھر جب کچھ وقت گزر جاتا اور وحی کا سلسلہ منقطع رہتا
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر بے چین اور مضطرب ہو کر پہاڑ کی کسی چوٹی کا رخ کرتے تاکہ وہاں سے اپنے آپ کو نیچے گرا دیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر نمودار ہو کر وہی تسلی آمیز جملہ دہراتے۔ اس روایت کے مطالعے سے دل میں طرح طرح کے شبہات انگڑائیاں لینے لگتے ہیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت کے بارے میں یقین راسخ نہ تھا؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی شک و شبہ میں مبتلا تھے، جس کے باعث حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنی زندگی کا چراغ گل کرنے کا ارادہ کر کے پہاڑ کی کسی چوٹی پر پہنچتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نمودار ہو کر روکنا پڑتا اور انکا رسول اللہ حقاً کہہ کر شک و شبہ سے نجات دلانا پڑتی؟ کوئی امتی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنے نبی کی نبوت پر اسے یقین راسخ نہ ہو۔ اسی طرح نبی پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنی نبوت پر محکم ایمان لے آئے۔ اس لیے ہم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کیوں کر تصور کر سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے یا مایوس ہو جاتے؟ کیا نبی کا ظرف اتنا چھوٹا اور حوصلہ اتنا تنگ ہوتا ہے کہ معمولی بات پر مایوس ہو جائے، اور مایوس بھی اتنا کہ زندہ رہنے پر موت کو ترجیح دینے لگے؟ اس روایت کے بارے میں سیر حاصل بحث تو فضیلت الشیخ محمد الصادق ابراہیم ارجون نے اپنی کتاب محمد رسول اللہ میں کی ہے، جو تقریباً 100 صفحات پر پھیلی ہوئی ہے۔ حق تو یہ ہے کہ انہوں نے اس بحث کا حق ادا کر دیا ہے، یہاں اس کو منوان نقل کرنے کی تو گنجائش نہیں، البتہ ان کی بحث کا خلاصہ پیش کرنے کی کوشش ہم کریں گے۔ امید ہے کہ اس کے جاننے سے شبہات کا مکمل طور پر ازالہ ہو جائے گا۔ بحث کا آغاز وہ اپنے اس پرجلال جملے سے کرتے ہیں: هذا البلاغ لصيق بحديث بدء الوحي باطل زائف وذلك من وجوه، یعنی یہ فقرے جو بدء الوحی کی حدیث کے ساتھ باہر سے چسپا کر دیے گئے ہیں بالکل باطل ہیں، کھوٹے اور مردود ہیں، اور اس کی کئی وجوہات ہیں۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ جو علوم حدیث کے ماہر اور سنت نبویہ مطہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ائمہ کے سردار ہیں، انہوں نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، اور اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ اس بلاغ کی نسبت معمر کی طرف ہو یا زہری کی طرف، یہ مرفوع نہیں ہے، درمیان میں 2 یا 3 واسطوں کا ذکر تک نہیں، معلوم نہیں یہ کس قسم کے لوگ تھے۔ یہ تسلیم کے معمر اور زہری خود ثقہ ہیں، ان کا شمار ائمہ حدیث میں ہوتا ہے، لیکن جن لوگوں سے انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے ان کا نام تک بھی نہیں لیا گیا، تاکہ ہم تحقیق کر کے ان کے بارے میں فیصلہ کر سکے کہ یہ ثقہ تھے یا غیر ثقہ۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر ثقہ راوی ہمیشہ ثقہ راوی سے ہی روایت کرتا ہے، کبھی غیر ثقہ راویوں سے بھی ثقہ راوی روایت کرتے ہیں۔ اس احتمال نے روایت کو پایا اعتبار سے ساقط کر دیا ہے، اس لیے یہ حدیث ضعیف ہوگی۔ کہتے ہیں کبھی ثقہ غیر ثقہ سے روایت کرتا ہے کیونکہ وہ اس کی نظر میں ثقہ ہوتا ہے، لیکن دوسرے علماء کے نزدیک وہ ضعیف ہے اور اس کی روایت قابل قبول نہیں۔ یہ روایت زیادہ سے زیادہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کی مرسلات میں سے ہوگی، اور ان کی مرسلات کے بارے میں علماء جرح و تعدیل نے طویل گفتگو کی ہے کہ ان کی مرسلات پر تنقید کرنے والوں میں یحییٰ بن سعید قطان رحمۃ اللہ علیہ پیش ہیں، اور یحییٰ علماء ناقدین کے امام ہے۔ ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کی قوت حافظہ بے نظیر تھی، اس کے باوجود وہ معصوم نہ تھے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے: ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں یعنی سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، سیرت انٹرنیشنل فورم کی پوری ٹیم اور دنیا بھر کے مسلمان عقیدہ ختم نبوت پر دل و جان سے ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت دیکھنے کا شکریہ، اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ کسی بھی قسم کی غلطی پر ہم اپنے پروردگار کے حضور معافی کے خواستگار ہیں، اور معتبر دلیل کی بنیاد پر اپنی اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور آپ کے پرخلوص دعاؤں کے طلبکار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ مزید آگے جاننے کے لیے جڑے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کے ساتھ۔